بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب میں بلا تاخیر اپنے پروگرام کا آغاز انتہائی محسن ہمارے بہت ہی پیارے شیخ محترم سید سبطین شاہ حافظہ اللہ تعالیٰ کے شاگرد خاص بلبل عوام مقری شیری بیاں حافظ ناصر نقوی صاحب کو دعوت دوں گا کہ وہ اسٹیج پر تشریف لائیں اور قرآن و سنت کے پھول اپنے اور ہمارے لیے نشاور فرمائیں، اور اللہ ہم سب کو قرآن و سنت کو سن کر سنا کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ وحدہ والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل ان کان آباؤکم وابناؤکم واخوانکم وازواجکم وعشیرتکم وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا أَحَبَّ إِلَيْكُم مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَجِهَادٍ فِي سَبِيلِهِ فَتَرَبَّصُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ۔ وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر، وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ حضرات گرامی قدر، دوستو، بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، پردہ نشین، باحیا، باوقار اسلامی روحانی ماؤں اور بہنوں، اسٹیج تے تشریف فرما علماء کرام،
میری مراد خطیب ذیشان واعظ خوش الہان اور اس علاقے دی جانی پہچانی شخصیت جناب حضرت مولانا حافظ دین ندیم صاحب حافظہ اللہ تعالی اور سانگلہ ہل شہر تو میرے انتہائی پیارے دوست اور ساتھی بزرگ جناب محترم جاوید بھٹی صاحب مرکز المدینہ سانگلہ ہل اور خطیب ذیشان حضرت مولانا حافظ عابد صاحب اور قاری موسیٰ علی صاحب و دیگر علماء کرام، اللہ تبارک و تعالی تمام احباب دی تشریف آوری اپنی بارگاہ اندر قبول اور منظور فرمائے۔ سب تو پہلی اور بنیادی بات اس نو سن کے اپنے پلے بنن دی کوشش کرنا۔ اگر اس بات نو تسا ذہن اندر رکھ کے پورا پروگرام سنیا، دیگر علماء کرام خطابات فرمان گے، میرے طالب علم دی گفتگو بھی انشاءاللہ تسی سماعت کرو گے۔ اگر میری اس بات نو تسا ذہن اندر رکھ کے دماغ اندر رکھ کے گفتگو جلسہ سماعت کیتا، انشاءاللہ مینوں امید ہے کہ جلسہ کران دا حق ادا ہو جائے گا۔ اور اگر اس بات نو نہ سمجھے، دل دماغ اندر جگہ نہ دیتی، پھر میرے خیال اندر جلسہ کران دا صحیح معنی اندر حق ادا نہیں ہو سکے گا۔ بات کچھ اس طرح ہے، الحمدللہ اس مرکز مسجد اندر دوسری مرتبہ میں حاضر ہویا۔ کثیر تعداد اندر نوجوان نظر آ رہے نے، اللہ انہاں دی جوانی اندر برکت فرمائے۔ بزرگ بھی تشریف فرمانے، اللہ انہاں دا سایہ اپنی اولاداں تے تادیر قائم اور دائم فرمائے۔ خواتین بھی پردے اندر تشریف رکھ دیا نے۔ ہر بندہ، جوان، بزرگ، مرد، عورت، عام و خاص، اس بات نو سوچے کہ آج مسجد علی آباد اندر جلسہ پروگرام ہے، میں مسجد اندر کیوں جانا ہے، میں مسجد کی حاصل کرن جانا ہے، کس وجہ تو جانا ہے اور کیوں جانا ہے۔ ہر بندہ اپنے دل تو، دماغ تو، تصورات تو اس سوال کرے کہ بھئی میں جلسہ سنن کیوں جانا ہے۔ علماء آنگے، خطابات کرن گے، میرا جلسہ سنن دا مقصد کیا ہے، اس بات تے غور کرنا ہے۔ انتہائی افسوس دی بات ہے، عرصہ دراز تو کئی علاقے اندر جلسے ہو رہے ہیں، کانفرنساں ہو رہی ہیں، سالہ سال چلیاں آ رہی ہیں، لیکن تبدیلی نہیں آ رہی، فرق نہیں آ رہا، چینجنگ نہیں آ رہی۔ اتنے جلسے سنن تو بعد، خطبات جمعہ سنن تو بعد، درس و تدریس، واعظ و نصیحت، قرآن و حدیث سماعت کرن تو بعد، اور آج دا جلسہ بھی سنن تو بعد، اگر داڑھی کٹان والا شخص داڑھی کٹاندہ رہے، بے نماز شخص بے نماز رہے، ماں باپ دا نا فرمان رہے، جو مسجد چو دور ہے اینجی دور رہے، جو بندہ اپنی زبان گندی استعمال کردہ ہے، گالم گلوچ کردہ ہے، بدتمیزی کردہ ہے، بد اخلاقی کردہ ہے، او اینجی رہے، اور محلے دارانو تنگ کرن والا، کتاب و سنت تو ہٹ کے چلن والا، اگر او انج ہی رہے،
مینوں نہیں سمجھ آندی جلسہ کران دا پھر مقصد کیے اور حق کیے. اشتہارات، کھانا اور دیگر اخراجات آخر کیوں؟ پنڈ اندر عالم، خطیب، حافظ موجود ہے، بارو علماء طلباء بلا کے سنن دا مقصد آخر کیوں؟ اگر تے جلسے تو بعد بے نماز نماز دے قریب آئے، سنت رسول نو قتل کرن والا، داڑھی کٹن والا سنت دے قریب آئے، مسجد تو بدزن ہو کہ جو نوجوان دور ہو چکے مسجد دے قریب آن، ایک واضح چینجنگ آئے، پھر گل سمجھ آندی ہے کہ جلسہ کران دا حق ادا ہو گیا ہے. لیکن میں تو ایک علمیہ دی بات سناواں. یقین کیجئے کئی جلسے دے انتظامیہ، کیونکہ اکثر استاد محترم نال اور ویسے بھی آن جان لگا رہندا ہے، کئی جلسے دے انتظامیہ 15-20 سال ہو گئے کانفرنس کرانے ہیں، جو پہلے دن ویکھے آج بھی انجی سن، داڑھی کٹاندہ ہے تے کٹاندہ ہے، بے نماز ہے تے بے نماز ہے، ادھروں جلسہ مکدہ ہے، کھانا لگدہ ہے، وہی جلسہ کران والا او دے ماں باپ علماء دے کنی لگ دے نے مولوی صاحب یہ منڈا تو قریب تے بڑا ہے، جلسے تے بڑا کران دا ہے، پر انہیں ساڑھا جینا حرام کی تو ہے. دسو اس دے جلسہ کران دا کرن دا کی مانا؟ اپنے اندر چینجنگ، تبدیلی، اپنی غلطیاں گناہ دور کرن واسطے مسجد جی بہن ہے. میں گفتگو کران پروفیسر عبدالرزاق ساجد صاحب حافظہ اللہ خطاب کرن، اور عالم با عمل حضرت مولانا اشرف شہزاد سلفی صاحب انہاں دا خطاب ہوئے گا. ہر بندہ سوچے عالم میں نو کی دے رہے ہیں، کی کہہ رہے ہیں، اور میں کس ناج تے کس مقصد تے جا رہے ہیں، اور میں کتنی زندگی برباد کر چکے ہیں. آج وقت ہے دنیا میں، آج صبر جاؤ، آج پلٹ آؤ دین کی طرف، شریعت کی طرف. امید کرتا ہوں میری بات آپ ذہن میں رکھیں گے اور انشاءاللہ اس کو سمجھ کر عمل کرنے کی بھی کوشش کریں گے. اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. میں انشاءاللہ اس پروگرام اندر جس دا عنوان کانفرنس دا محفل محبت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اسے عنوان دے مطابق گفتگو کرن دی کوشش کراں گا کہ محبت کس انداز اندر، کس رنگ اندر کرنی ہے، اور اس دعوی محبت اندر سچا کون ہے. ہر بندہ ہی گلی گلی کہندہ پھردہ ہے میں ہی جنتی ہاں، میں ہی حق تے ہاں، میں ہی مسلمان ہاں، میرے جیسا کوئی نہیں، میں ہی محب مصطفیٰ. کوئی اگے ودہ ہے کہندہ میں عاشق مصطفیٰ. نبی پاک نال عشق نہیں، محبت کرنی ہے. قرآن اندر بھی اللہ پاک نے لفظ محبت استعمال کیتا ہے. پورے قرآن حدیث اندر کدے لفظ عشق آیا نہیں، یہ بازاری محبت ہے. اور جو آیت کریمہ میں پڑھی ہے اس اندر اللہ پاک نے اس بات دا تقاضا کیتا ہے کہ محبت پیغمبر نال کرنی ہے، اور پوری کائنات تو ود کے اپنے کنبہ قبیلہ خاندان رشتہ دار ماں باپ اولاد حتیٰ کہ اپنی جان تو بڑھ کے محبت کرنی ہے محمد مصطفیٰ نال صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. تسی سوچو گے کہ مولانا محبت بندہ اپنے ماں باپ نال بھی کر دے، محبت بندہ اپنی اولاد نال بھی کر دے، محبت انسان نو اپنی سواری نال، گڈی نال، اپنے مکان نال، بلڈنگ نال، قبیلے نال، خاندان نال، یہ تے سارے نال محبت ہوندی ہے. یاد رکھیے اپنے ماں باپ نال پیار کرنا یہ انسان دی فطرت تے عادت ہے. ماں باپ دا اپنی اولاد نال پیار کرنا یہ فطرت تے عادت ہے. مکان نال، سواری نال، گڈی نال، گھر نال، قبیلے نال، علاقے نال، وطن نال محبت اور پیار کرنا یہ انسان دی فطرت اور عادت ہے.
پیغمبر کائنات نال محبت کرنا اے فطرت دے عادت نہیں بلکہ رب نے عین عبادت بنا چھڑے ہے۔ آپ نال محبت، آپ سے عقیدت، آپ سے الفت، یہ فطرت اور عادت نہیں بلکہ ایمان اور عبادت ہے۔ جس شخص کو پیغمبر سے پیار نہیں، آپ سے محبت نہیں، اور میں اس بات کا بھی اعلان علماء کرام کی موجودگی میں کرنا چاہتا ہوں، آل الحدیث جماعت کے بارے میں یہ مغالطہ معروف و مشہور کیا جا رہا ہے اور بہت عرصے سے کیا جا رہا تھا کہ آل الحدیث پیغمبر سے اس قدر پیار نہیں کرتے، اس قدر محبت نہیں کرتے، آپ کو اپنے بڑے بھائی جیسا سمجھتے ہیں، آپ سے وہ محبت نہیں کرتے جو ہم کرتے ہیں۔ سن لو، میرا اور میری جماعت کا عقیدہ ہے، جس شخص کے دل میں محبت مصطفیٰ نہیں ہے وہ مسلمان تو مسلمان دور کی بات، ایسا شخص انسان کہلانے کے لائق بھی نہیں ہے۔ انسانیت کو اشرف المخلوقات اور معزز مسلمان کو اسی لیے کہا گیا ہے کہ اس کے دل میں محبت مصطفیٰ ہے۔ جس کے دل میں محبت نہیں وہ انسان ہی نہیں۔ آئیے توجہ کرنا، محبت اور معیار محبت کہ پیغمبر نال محبت دعویٰ کس طرح کرنی چاہیے، اور جو اس دعوے تے پورا ہے کہ مینوں پیغمبر نال پیار ہے، مینوں پیغمبر نال محبت ہے، آپ کی غلامی میں موت بھی قبول ہے، اس سارے دعوے الفت، دعوے محبت، اس میں کون سچا ہے اور کون حق پر ہے؟ جس کو واقع ہی محبت ہے، صرف دعویٰ نہیں، اس کے مطابق اس کے پاس دلائل بھی ہیں، اس کی سیرت بھی ہے، اس کے پیش نظر گفتگو کرن دی انشاءاللہ پوری کوشش کرا گا۔ آپ سے محبت، آپ کی ذات سے محبت اور پیغمبر کی بات سے محبت، یہ صحابہ کرام کی محبت تھی، اسی لیے وہ اس قدر کامیاب ہوئے، چلتے زمین پر ہیں، ان کے قدموں کی آہٹ آسمانوں پہ جنت میں سنائی دے رہی ہے۔ یہی وجہ تھی کہ رب نے قرآن میں صحابہ کو بار بار کہیں کامیاب کہا، کہیں فائز کہا، کہیں اعلیٰ کہا، کہیں افضل کہا، کہیں مومن کہا، بلکہ کہیں تو رب نے فرمایا اولئک ھم المؤمنون حقا، یہی وہ مومن ہیں جنہوں نے ایمان لانے کا حق ادا کر دیا۔ آخر کیوں؟ صحابہ کرام میں ایک خوبی جو نمایاں تھی، وہ جیسے پیغمبر کی ذات سے محبت کرتے تھے ویسے ہی پیغمبر کی بات سے محبت کرتے تھے۔ آج ہم نوجوانوں غور کرو، ہمارے وقت کا جو حکمران ہے وہ ہمیں اوپر لے جانا چاہتا ہے، ہماری قوم کو ایک مہذب قوم بنانا چاہتا ہے، اور ہمارے بارے میں وہ بڑے بڑے خواب، بڑی بڑی پلانگیں سوچ رہا ہے۔ سن لو، ملک اس وقت تک اوپر نہیں جا سکتا جب تک اللہ رسول کی اطاعت اور فرما بداری نہ شروع کر دے۔ جتنے مرضی فارمولے لائے، جتنے مرضی طریقے لائے، جتنی مرضی قوموں کی مثالیں دے کہ چائنا ایسے بڑھ گیا، امریکہ ایسے بڑھ گیا، یورپ ایسے اوپر چلا گیا، ہم تو تب مثالیں کسی کی سنیں اگر ہمارے سامنے محمد کے صحابہ کی مثالیں موجود نہ ہو۔ ہمارے پاس تو ایسی قوم موجود ہے جو ایک راستے پر چل کر جنت کی وارث بن چکی ہے، وہ پیغمبر کے صحابہ ہے۔ ہمیں کیا ضرورت کسی کی طرف دیکھیں کہ فلاں ملک ایسے سورا، فلاں ایسے سورا، اس کو ایسے بلندی ملی۔ بلندی اسی کو ملتی ہے جو قرآن کے سائے میں آتا ہے، محمد کے قدموں میں آتا ہے، وہی بلند ہوتا ہے۔ پیغمبر نال محبت صحابہ دی، اور پھر آپ دی ذات تو بعد نبی پاک دی بات دے نال صحابہ کرام دا پیار اور صحابہ کرام دی محبت۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اعلان فرمایا
فرمایا کل ان کان آباؤکم و ابناؤکم و اخوانکم و ازواجکم و عشیرتکم و اموال اقترفتموها و تجارت تخشون کسادها و مساکن ترضونها احب الیکم من اللہ و رسولہ و جہاد فی سبیلہ فتربصوا حتی یاتی اللہ بامرہ واللہ لا یہدی القوم الفاسقین۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اعلان فرمایا، گل سمجھ آ رہی ہے؟ سارے نہ آ رہی ہے؟ بول دے نہیں، سارے سمجھ آ رہی ہے؟ اچھی کو انشاءاللہ۔ آئیے توجہ کرنا، امام الانبیاء خطیب الانبیاء نبی رحمت جناب محمد، نبی رحمت جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے غلاموں توجہ کرنا، محبت مصطفیٰ، الفت مصطفیٰ، چاہت مصطفیٰ، عقیدت مصطفیٰ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی محبت دی گل کرنا چاہنا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کیویں پیغمبر نال پیار کر دے، آپ نال محبت کر دے، اونج دی محبت کر کے وکا، پیار کر کے وکا، جویں پیغمبر دی ذات نال پیار، انجی نبی پاک دی بات نال پیار۔ آج دا مسلمان کیوں ذلیل ہے؟ آج دا مسلمان کیوں مغلوب ہو رہے ہیں؟ آج دی امت مسلمان کیوں زوال پذیر ہے؟ ایک کو وجہ ہے پیغمبر دی ذات نال پیار کرم دا دعویٰ، آپ دی بات نال نہیں پیار، آپ دی سنت نال نہیں پیار، آپ دی حدیث نال نہیں پیار، آپ دے اسوہ حسنہ نال نہیں پیار، آپ دی سیرت نال نہیں پیار، آپ دے کردار نال نہیں پیار۔ اللہ فرماتے ہیں کل ان کان آباؤکم و ابناؤکم و اخوانکم و ازواجکم و عشیرتکم و اموال اقترفتموها و تجارت تخشون کسادها و مساکن ترضونها احب الیکم من اللہ و رسولہ و جہاد فی سبیلہ فتربصوا حتی یاتی اللہ بامرہ واللہ لا یہدی القوم الفاسقین۔ آئیے غور کردے جانا، امام الانبیاء خطیب الانبیاء نبی رحمت جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اعلان فرما دو، اے میرے محبوبہ تسی اعلان فرما دو، دنیا کے نات دے لوگاں نو دس دو، اپنے ماں باپ تو بڑھ گئے، اپنی اولاد تو بڑھ گئے، اپنے قبیلے خاندان تو بڑھ گئے، اپنی کوٹھی بلڈنگ مکان برادری تو بڑھ گئے، سب تو زیادہ پیار کرنا ہے پیغمبر دی ذات نال، نبی پاک دی ذات نال۔ ایک مومن مسلمان دے دل اندر سب تو بڑھ کے پیار ہونا چاہیے پیغمبر دی ذات دا، اپنے ماں باپ دا پیار، اپنی اولاد دا پیار، اپنے علاقے تے وطن دا پیار، اے ساریاں محبتاں بعد اندر پہلے محبت مصطفیٰ، پہلے الفت مصطفیٰ، پہلے چاہت مصطفیٰ۔ اگر اینج نہیں سمجھے میں این سمجھانا چاہنا، اللہ پاک فرماندے نے اے میرے محبوبہ اپنی امت نو دس دے، ایک پاسے ماں باپ دا پیار ہوئے، ایک پاسے پیغمبر دی ذات ہوئے، ایک پاسے اولاد دا پیار ہوئے، ایک پاسے پیغمبر دی ذات ہوئے، ایک پاسے گڈی دا پیار ہوئے، مکان دا پیار ہوئے، ایک پاسے قبیلہ ہوئے، ایک پاسے رشتہ دار ہوون، ایک پاسے اپنا وطن تے خاندان تے پوری دنیا کیوں نہ ہوئے، اے میرے محبوبہ دس دے، ایک پاسے تیری ذات ہوئے، سارا زمانہ چھڑیا جا سکتا ہے، نہ پیغمبر دی ذات چھڑی جا سکتی ہے، نہ بات چھڑی جا سکتی ہے، تب جا کے کامیاب ہو گئے۔ پورا زمانہ چھوڑ دو، اس کے رسم و رواج چھوڑ دو، نہ پیغمبر کی ذات چھوڑو، نہ آپ کی بات چھوڑو۔ محبت، عقیدت، اور اس آیت کے صحیح معنوں میں جو مصداق بنے وہ محمد کے صحابہ بنے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اپنی جان تو بڑھ کے امام الانبیاء خطیب الانبیاء نبی رحمت جناب محمد
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रवायत सहीह बुखारी अंदर नबी पाक जा रहे ने ते हज़रत उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह तआला नबी पाक दे नाल ने नबी पाक ने हज़रत उमर बिन खत्ताब दा हाथ फड़े है। वाह सहाबा मैं थोड़ी अजमत तो कुर्बान जावा जिन्हां दे हाथ भी मेरे पैगंबर ने फड़े ने नबी पाक ने हाथ फड़े है। आप फरमाते ने ए उमर कितने प्यार करना है कितनी मोहब्बत करना है मेरे नाल। हज़रत उमर बिन खत्ताब फरमाते ने महबूबा मैं सारे ज़माने तो बढ़ के प्यार तुहाडे नाल करना। नबी पाक फरमाते ने उमर अपनी जान तो वध गए। हज़रत उमर फरमाते नहीं महबूबा जान ते जान होंदी है अपनी जान तो किवें बढ़ के हो सकता है। नबी पाक फरमाते ने ए उमर सुन ले अगर मेरे अपनी जान तो वध के मेरे नाल प्यार नहीं फिर तू मोमिन नहीं तू मुसलमान नहीं। हज़रत उमर फरमाते ने महबूबा अगर शरीयत दा इंज मसला है शरीयत दा इंज तकादा है मोहब्बत मुस्तफा इंज करनी है ए महबूबा फिर उमर नो अपनी जान तो वध के प्यार पैगंबर दी जात नाल है। फरमाया ए उमर हुण जाके सही माने अंदर ईमान दी बुलंदी ते पहुंचे हो अपनी जान नालों बढ़ के प्यार सहाबा ने पैगंबर दी जात नाल कीता अपने माँ बाप नालों बढ़ गए। एक वाकया सुना के अपनी बात नू आगे चलाना चाहना। हज़रत सैयदना साद बिन अबी वकास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कौन साद बिन अबी वकास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ए ग़ज़वा ओहद मैदान जिहाद अंदर मैदान जंग अंदर नबी पाक मौजूद ने ते सैयदना साद बिन अबी वकास रज़ी अल्लाह तआला जंग लड़ रहे ने इंज तीर चला रहे ने तीर मार रहे ने ते नबी पाक पता की फरमाते ने आप फरमाते ने ऐसा तीर चला मैं मुहम्मद दे माँ बाप तेरे ते कुर्बान मैं मुहम्मद दे माँ बाप तेरे ते कुर्बान। हालांकि हर साहबी आंदा है ते आके आंदा है ए महबूबा मेरे माँ बाप तुहाडे ते कुर्बान मेरे माँ बाप तुहाडे ते कुर्बान। हज़रत साद दे बारे पैगंबर फरमाते ने ए साद तीर चला इरमे तीर चला मैं मुहम्मद दे माँ बाप तेरे ते कुर्बान। हज़रत साद बिन अबी वकास कौन ने अशरा मुबशरा ने जिन्होंने जमीन ते चलदियां पैगंबर ने जन्नत दी बशारत दी थी क्योंकि आप मुबशर भी ने बशारतां देने वाले। कुरान पाक दा एक और मकाम अल्लाह फरमाते ने या अय्युहन नबी इन्ना अर्सलनाका शाहिदन व मुबश्शिरन व नज़ीरा व दाइयन इलल्लाह बिइज़्निही व सिराजम मुनीरा। नबी पाक ने बशारत दी थी हज़रत साद बिन नबी वकास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु दुनिया ते चल रहे ने। नबी पाक ने फरमाया ए साद तू जनती है मैं पैगंबर बशारत दे रहा वा। ए साद बिन नबी वकास ने इन्होंने जो शुरू अंदर कलमा मुस्तफा पढ़िया पैगंबर दे दीन नू कबूल किया आप दी नबुव्वत नू कबूल किया आप दी खत्मे नबुव्वत ते ईमान ले आए नबी पाक दे सहाबी बने। इन्हां दी मां है ओदा नाम हमना है इन्हां दी मां दी ए पुत्र मैं खाना पीना छड़ दिता है या मैनू छड़ दे या पैगंबर नू छड़ दे या मैनू छड़ दे या नबी पाक दे कलमे नू छड़ दे। नौजवानों बुजुर्गों वेखना इनू आंदे ने मुहब्बत मुस्तफा इनू आंदे ने उल्फत मुस्तफा बल्कि मैं इंज कहांगा ईमान इनू किया जांदा जे रस्म पिछे लग के नबी दी हदीस छोड़न वाले रस्म और रवाज पिछे लग के शादी ते ढोल ते कंजर नचाण वाले है मोमिन है गुलाम है नबी पाक दी हुक्म तेनू मौत भी कबूल है मुहब्बत दा दावा करन वाला लेकिन खुशी गमी अपनी शौक दे मुताबिक करन वाला। मौलाना की करिए मुंडे दा मामू नहीं मनदा मौलाना की करिए मुंडे दी मां नहीं मनदी शादी ते कंजर नचनगे ढोल वजनगे जनाब दूध पिलाया जाएगा हर रस्म और रवाज कीता जाएगा फिर दाढ़ी ते हाथ मार के कहेगा हाँ हाँ मैं मुहिब्बे मुस्तफ़ा हूँ मैं जनाब नबी का परवाना आपका दीवाना। सुन लो दीवाने ऐसे नहीं होते परवाने ऐसे नहीं होते मुहिब ऐसे नहीं होते उम्मती ऐसे नहीं होते। उम्मती वो होता है जो पैगंबर की जात से भी प्यार करे मुस्तफ़ा की बात से भी प्यार करे।
کیویں پیار کیتا؟ امام الانبیاء خطیب الانبیاء نبی رحمت جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ. توڑی کلاس لئی نا تا سبحان اللہ مٹھان دے ہو انشاءاللہ یہ چل دی رہے گی آخر تک. امام الانبیاء خطیب الانبیاء نبی رحمت جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا غلام حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ انہا دی ماں ہم نہ آئے. اے اپنی ماں نو سمجھان لگے کہن لگے اے اماں جان تہاڈا ادب بھی ہوئے گا تہاڈا احترام بھی ہوئے گا تہاڈی خدمت بھی ہوئے گی لیکن اے اماں جان پیغمبر دی ذات نو نہیں چھوڑیا جا سکدا کلمہ مصطفیٰ نہیں چھوڑیا جا سکدا. ایک دن گزر گیا 2 دن گزر گئے 3 دن گزر گئے حضرت سعد بن ابی وقاص پریشان نے نبی پاک کو لاندے نے تاوی پریشان نے گھر اندر آندے نے تاوی پریشان نے اپنی ماں نو سمجھان دیاں کوشاں کیتیاں لیکن ماں دا ایکو مطالبہ ہے کہ پیغمبر دی ذات نو چھڑ دے نبی پاک دا کلمہ چھڑ دے آپ دا سنگ تے ساتھ چھڑ دے. جدو 3 دن گزر گئے حضرت سعد بن ابی وقاص اپنے گھرے آئے اپنی ماں نو سمجھان دیاں کوشاں کیتیاں اے ماں تیری خدمت بھی ہوئے گی احترام بھی ہوئے گا تیرے نال محبت پوری ہوئے گی تواڈی خدمت ہوئے گی لیکن پیغمبر دا کلمہ تے آپ دی ذات نہیں چھڑی جا سکتی. ماں ہم نہ آندی ہے سعد بن ابی وقاص دی والدہ آندی ہے اے سعد پھر میں تے انجی مر جانگی میں نہ کھانا کھانا ہے نہ پانی پینا ہے تے نہ ہی میں دھوپ تو چھاویں آنا ہے. حضرت سعد بن ابی وقاص پتہ کی فرمام دینے اے ماں تو تے ایک ماں ہے اے ماں تو تے ایک ماں ہے. او لوگوں دنیا اور یہود و نصارہ کی رسم و رواج کے پیچھے چل کر پیغمبر کی حدیث کو چھوڑنے والوں دنیا کی جناب چودر کے پیچھے چل کر دنیا کے فیصلوں کے پیچھے چل کر میری نک نہیں راندی میری عزت نہیں راندی پیغمبر دی ذات کو چھوڑنے والوں اپنے آپ کو یہود و نصارہ کے طریقوں پہ چلانے والوں سنو حضرت سعد کا جواب سنو. سعد فرمان دینے اے اماں جان تو تے ایک ماں ہے اگر تیرے ورگیاں 100 ماواں ہوندیاں اگر تیرے ورگیاں 100 ماواں ہوندیاں تے ایک ایک کر کے انجی دی روح نکل دی جاندی جان نکل دی جاندی میں 100 ماں قربان کر دیندہ بر پیغمبر نو نہ چھڑ دا. لوگوں کون صحابہ اللہ فرمان دینے کل انکان آباؤکم و ابناؤکم و اخوانکم و ازواجکم و عشیرتکم و اموال اقترفتموها و تجارت تخشون کسادها و مساکن ترضونها احب الیکم من اللہ و رسولہی و جہاد فی سبیلہی فتربصوا حتی یاتی اللہ بامرہ واللہ لا یہدی القوم الفاسقین. محبت ہو تو ایسی ہو. کس کس کا تذکرہ کیا جائے؟ خلیفہ بلا فصل حضرت ابو بکر سب کہہ دو رضی اللہ تعالی ابو بکر رضی اللہ تعالی ان کی محبت کا تذکرہ کروں. سفر میں حضر میں ہر مقام پر پیغمبر کی ذات آپ کے ساتھ ساتھ حضرت عثمان کی محبت کا تذکرہ کروں حضرت مولا علی کا تذکرہ کروں. ان کی محبت بے مثل تھی بے مثال تھی. سیدنا خبیب کا تذکرہ کروں ایسے سولی کا پھندہ لٹک رہا ہے اور مشرک کافر کہتے ہیں خبیب کو آزمایا خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت کو آزمایا. کہتے ہیں خبیب صرف ایک دفعہ کہہ دے کہ آج میری جگہ پیغمبر ہوتے حالانکہ انہوں نے آنا نہیں آپ بس کہہ دیں ہم آپ کو چھوڑ دیں گے. واہ خبیب تیری محبت کا تذکرہ کن الفاظ میں کروں. موبائلوں میں کافروں کے انڈیا کے غیر مسلموں کے گانے رکھ کر سننے والوں
نوجوانوں، یہ ایسے نوجوان تھے جو پیغمبر کے صحابہ تھے، جن کی آج تک کوئی مثال دے سکتا نہیں۔ ویزے کے چکر میں آ کر کئی لوگ قادیانی ہو گئے، اسلام چھوڑ دیا، اور آج ہم کہتے ہیں کہ ہم کیوں زوال پذیر ہو رہے ہیں، کیوں ہو رہے ہیں؟ جب تک اللہ رسول سے وفا نہیں کرو گے تم کامیاب ہو نہیں سکتے۔ خبیب کے الفاظ سنو، سیدنا خبیب فرماتے ہیں ظالموں میری محبت کو آزماتے ہو کہ میں کہہ دوں کہ میری جگہ آج پیغمبر ہوتے، فرماتے ہیں میری جان جس انداز سے مرضی نکالو، میں سولی پہ چڑھ جاؤں، میں لٹک جاؤں، مجھے لٹکا دیا جائے، میں تو اتنا سننا بھی گوارا نہیں کرتا کہ میرے پیغمبر کے پاؤں میں ایک کانٹا بھی چبھ جائے۔ محبتیں لیا پھرتے ہو۔ ہمارے نوجوانوں نے قصے سنے ہیر کے، مجنو کے، لیلا کے، جھوٹی گندی محبت معاشرے کو برباد کر دیا۔ ہو نوجوانوں کہاں کھو گئے ہو؟ کبھی عورتوں کی محبت میں، لڑکیوں کی محبت میں تمہارا مخ دماغ کام نہیں کرتا۔ نوجوان کے دل میں محبت اللہ اور رسول کی ہونی چاہیے۔ بس کسی نے کھانا چھوڑ دیا، کسی نے گھر چھوڑ دیا، جی مجھے اس سے محبت ہے، اس نے چھوڑ دیا تو میں نے یہ کر دیا۔ یہ ساری محبتیں لانتے ہیں، محبتیں نہیں ہیں، یہ رسوائی ہے دنیا میں بھی آخرت میں بھی۔ ایک محبت سچی ہے دنیا میں بھی آخرت میں بھی، وہ اللہ کے رسول ہے محبت ہے، وہ محمد مصطفیٰ کی محبت ہے۔ کیوں نہیں اٹھاتے اپنے دل میں اس محبت کو؟ کیوں نہیں جگاتے؟ مولانا کی کریے، بس دین دے بہت نیڑے آئیے تے بس ہو جڑا نا مول صاحب مسئلہ بن جاندہ ہے۔ یہ تو مولویاں دا کام ہے نا جی، ساڈا کام تے نہیں۔ ساڈی شادی ہو رہی مولانا کچھ نہ کچھ تے پھر ہونا چاہیے۔ بھائی اللہ رسول کے پاس آئے، قرآن پڑھیں، حدیث پڑھیں، شریعت سے مسئلہ پوچھیں، عالم سے مسئلہ پوچھیں۔ جو شادی پر ہم کرتے ہیں، اپنے دکھ پر، فوتگی پر جو ہم کرتے ہیں، اگر اس کی شریعت اجازت دے، میں کون ہوتا ہوں روکنے والا؟ کوئی عالم کون ہوتا ہے روکنے والا؟ اگر شریعت اجازت نہ دے تو کون ہوتا ہے کرنے والا؟ اتنے دی اجازت مولوی صاحب ہونی چاہیے، تھوڑی بہت تے ہونی چاہیے۔ پھر مومن بھی سب سے بڑا مومن پتہ کون ہے؟ جو میں نے خطبے میں دوسری آیت پڑھی تھی، اللہ پاک نے اعلان فرمایا وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ اِذَا قَضَى اللَّهُ، کاش تم ترجمہ سمجھتے، اِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا۔ عام ترجمہ کرا، عام مفہومی ترجمہ تو سمجھ آ جائے۔ اللہ رسول فیصلہ کرے، ہوئے مومن تے ٹھکرا دے وے۔ اللہ اور اس کا رسول ایک فیصلہ کریں، ہو مومن اور اس کو نہ مانے۔ مومن ایسا کر سکتا نہیں۔ اسی روز کر دیں پھر بھی مومن، دو دج پانی نہیں پاندے، بول دے نہیں توڑے پینڈ مجھے ہیں نا، بول دے نہیں یار میں کو مجھ منگن لگا ہوں، توڑے پینڈ مجھے ہیں تو پانی نہیں پاندے، سودی کاروبار نہیں کر دے، رشوت نہیں لیندے، ساڑھے گھر اندر بے پردی دا ہوئی ماحول نہیں، مائیں بہنیں بے پردہ، شادیوں پہ ان کو بیوٹی پارلر نہیں بھیجتے، داڑھی نہیں کٹواتے، ماں باپ کی نافرمان۔ کون سا وہ گناہ ہے جس کا میں تذکرہ کروں اور ہمارے اس گاؤں میں موجود نہ ہو؟
پھر بھی اسی یاد ہے مولوی صاحب ساڑھے لئی دعا کرے جے اللہ جنت اعلیٰ مقام عطا فرمائے. سبحان اللہ. اعلیٰ مکان بنے ہی تیرے واسطے. نہ رب کی مانتا ہے نہ رسول اللہ کی مانتا ہے, مقام اعلیٰ لینا چاہتا ہے. سن لو, ہم تو کچھ بھی نہیں, تم تو کچھ بھی نہیں. ہم سے پہلے ایسی قومیں بھی گزری ہیں جن کے قد درختوں کی مانند بلند بلند تھے, جن کے بازو اور اتنے کڑیل ہیکل طاقتور تھے, چلتے چلتے ہاتھ سے درخت اکھیڑ لیتے. ایسی ایسی قومیں گزری ہیں جب انہوں نے اپنے نبیوں کے نافرمانی کی, رب نے آسمان کے قریب اٹھا کر الٹا زمین پر دے مارا. جتنی قومیں پہلے گزری ہیں بڑی بڑی آکڑ خان, رب نے مینڈک ڈڈو کا عذاب دے کے ان قوموں کو برباد کر دیا اور بتایا کہ میں رب کسی کی آکڑ توڑنا چاہوں تو کیسے توڑتا ہوں. جوؤں کا عذاب کسی قوم کو دے کر رب نے کیڑے ڈال دیے اور بتایا جو اپنے نبی کا نافرمان ہو میں اس کو اس طرح عبرت بناتا ہوں. کئی قوموں پر ایسا عذاب آیا, آسمان سے پانی, زمین سے پانی, ابلا غرق ہو گئے پانی میں, اور رب نے بتایا جو اپنے نبی کا نافرمان ہوتا ہے اس کی میں ایسے حالت کرتا ہوں, عبرت بنا دیتا ہوں. آج تم کیوں نہیں بدلتے؟ نوجوان اپنے اندر تبدیلی کیوں نہیں لاتا؟ اور اللہ کی قسم خوبصورتی اسی میں ہے کہ بندہ اللہ اور رسول کا متبع اور فرما بدار ہو. زمانہ مثال دے کہ یہ مسلمان ہے, یہ تم سے کبھی دھوکہ نہیں کر سکتا, یہ تیرے ساتھ فراڈ نہیں کر سکتا. لیکن آج ہم مسجد میں بھی آتے ہیں, بازار میں بھی جاتے ہیں, آج ہم کلمہ محمد مصطفیٰ کا پڑھتے ہیں اور انہی کی نافرمانی بھی کرتے ہیں, اور پھر ہم کہتے ہیں کوئی گل نہیں مولوی صاحب, قیامت نو نبی پاک شفاعت کرن گے, قیامت نو نبی پاک ساڑی سفارش کرن گے. میں پوچھتا ہوں کہ آپ ان کی ایک نہ مانیں, آپ ان کی دن رات نافرمانیاں کریں, پھر آپ ان سے کیسی امید رکھتے ہیں؟ پھر آپ کیسے توکل کر کے بیٹھے ہیں؟ آئیے جیسے پیغمبر کی ذات سے محبت کرتے ہو ویسے ہی آپ کی بات سے بھی محبت کرو, دنیا آخرت میں کامیاب ہو جاؤ گے. اللہ پاک نے اعلان فرمایا وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا. جس نے رسول اللہ کی مانی, خیر برکت رحمت اسی گھر میں آتی ہے جس میں اللہ رسول کے ماننے والے اتباع کرنے والے مسلمان رہتے ہوں. یہ آندہ مولوی صاحب کو دم کرے جے, کو پھوک مارے جے, گھر اندر سکون نہیں آندہ. سن لو جو نبی کا نافرمان ہے اس کو قبر میں بھی سکون نہیں آتا. مولوی صاحب سمجھ نہیں آندی, سارے کمان آلے محنت کر برکت نہیں پیتی. جو رب رسول کا نافرمان ہے اس گھر میں برکت نہیں آتی. جو فرما بدار ہے وہ تھوڑا کمانے والا ہو اللہ اسی میں برکت ڈال دیتا ہے. اور رحمت برکت کتنی آپ کی اتباع, آپ کی بات ماننے کی. ایک حدیث سننا مسند احمد میں, امام الانبیاء خطیب الانبیاء نبی رحمت جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا ایک پروانہ ہے. نبی پاک دا ایک غلام ہے, آپ دا صحابی حضرت جلیبیب رضی اللہ عنہ. بول دے نہیں, حضرت جلیبیب. اصل ہی نا شیخ صاحب موجود نے, بات لمبی ہو رہی. مزاج ساڑھا ایسا بن گیا ہے اشیاء خطباون ادھروں شیر سٹن جناب, وہ ایسے گئے معراجوں پہ جی میں مولوی صاحب
نعت پڑھ رہے سن فلکوں پہ بلایا گیا پھر اسیاں نے ایک سنائے ماں دی حلیمہ دی لوری بنبی پاک کیویں مکے چلے تے پھر وہ ڈاچی چل دی لائی پھر جدو چلی وہ رک دی لائی واہ واہ سبحان اللہ حق ادا ہو گیا تے جے توانوں ٹیوننگ شروع ہوئے تواڈی تربیت ہوئے معاشرے دی اصلاح ہوئے پھر گھر جا کے تبصرہ ہوتا ہے بڑی سخت گفتگو ہو گئی وہ تو سانی لگ رہا پینڈا لین مولوی کوئی اور گلتے کیتے نہیں بتوانوں نہیں چھیڑا گے تے کنوں بیان کریے پورے معاشرے کا مزاج ہی برباد ہو گیا لوریاں سننے پر نعتیں سننے پر شعر و شاعری سننے پر امت کو لگا دیا شکر کیا کرو اگر کوئی عالم کوئی خطیب کوئی واعظ کوئی شیخ الحدیث کوئی مجھ جیسا طالب علم اگر تم کو آج جگاتا ہے تمہارے دماغ پر دستک دیتا ہے شکر کیا کرو قیامت والدن تم کہو گے یا لیتنا آتانا اللہ و آتانا الرسول ہائے کاش اللہ اور رسول کی بات مانی ہوتی حضرت جلیبیب بول دے نہیں یار حضرت جلیبیب میں تے ویسے دسے ہے نا بس تسی دودھ دی پانی باندے ہو سودی کاروبار کر دے ہو میرا تے کام میں دسنا پہنچانا تو سے کڑے چھڑ دینا اللہ توفیق عطا فرمائے تو سے کہنا مولوی صاحب ہمیں لگے سن بس کو نہیں خیر ہے حالانکہ سود کا جو گناہ ہے آپ کو کون کون سی بات بتائی جائے حضرت جلیبیب رضی اللہ تعالیٰ نبی پاک دے صحابی آپ دے غلام نبی پاک دا پروانہ تے پینڈ دے رہن والا نبی پاک مدینہ پاک اندر او پینڈ اندر کسے قصبے جو نبی پاک کو لایا آپ دا غلام بن گیا حضرت جلیبیب رضی اللہ تعالی عنہ پنڈو آنیا نبی پاک واسطے کوئی نہ کوئی تحفہ لے آئے تے جدوں واپس جائے تے نبی پاک بھی کوئی نہ کوئی تحفہ شہر دا دے دیون نال نبی پاک فرمایا گرن اے ساڑے پنڈ دا پینڈو بیلی اسی دے شہر دے بیلیاں اے ساڑا پنڈ دا بیلی ہے او پنڈو تحفے لے آئے کدی پنیر تے کدے کچھ پنڈ دے تحفے تو پتہ نا کیویں دے ہوندے نے پنڈ دے اگر سردیاں بندہ جائے کی لے جائے گا سردیاں جائے بندہ کی لے جائے گا ساگ لے جائے گا دیسی مرغا نہیں لے جائے گا ساڑھے پینڈو بندے بھی بڑے سیانے ہو گئے امام الانبیاء خطیب الانبیاء نبی رحمت جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا پینڈ دا رہن والا دوست دے نبی پاک دا پروانہ آپ دا صحابی ہے ایک دن نبی پاک نو دل دی گل کرن لگا دل دی گل کہن لگا کہندہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی دوستی نو اپنے تعلق نو بڑا وقت گزر گیا ہے ایک اور گل کرنا چاہنا اگر مسجد دا خطیب مسجد دا قاری مسجد دا امام او دے نال کوئی جماعتی کوئی مقتدی گل چا کرے راز دی تے او بھی مہربانی کیتا کرے اگے نہ کڑیا کرے یہ ویسے تے سارے واسطے اصول ضابطہ ہے کہ اگر کوئی بندہ گل دسے راز دی تے اگے دسنی چاہی دی نہیں تے کہہ رہے ہو جو میں تو سکتا دی دسی ہی نہیں شام دور ہو جائے گی اتنی تے نوائی وقت تیز نہیں جنہی خبر ساڑھے پینڈ دے دی تیز ہے تے ہر بندن کہے گا میں تینوں دس رہے ہیں تے اگے نہ دسیں میں تیرے نال کر رہے ہیں تے اگے نہ کری مسلمانوں صبرن دی کوشش کرو مومن رازدار ہوتا ہے مسلمان رازدار ہوتا ہے ایندہ مومن مسلمان نہیں ہوندہ کسی دی عزت نو چھالن والا کسی دی عزت نو برباد کرن والا اگر کسی دی گل پتہ چل جائے تے اپنے اندر رکھیا کر راز رکھیا کر ایک وقت آئے گا قیامت دا دن ہوئے گا نبی پاک نے فرمایا جدو ساری دنیا دے راز کھل جان گے ساری دنیا دیاں گلاں کھل جان گیاں من ساتر مسلمان او مسلمان جنہیں اپنے بھائی دا راز رکھیا جنہیں اپنے بھائی دی گل نہ دسی جنہیں اپنے بھائی دے راز تے گناہ تے پردہ پایا نبی پاک فرماتے نے قیامت دا دن ہوئے گا دے سارے گناہ ویکھن دے باوجود اللہ پردے پا دے
دیں گے، اللہ پردے پا دیں گے۔ جڑا بندہ کسے دے راز کھول دے، کسے دی عزت نو نیلام کر دے، وقت دور نہیں اودی بھی عزت نیلام ہو جاندی ہے، اودے بھی راز کھل جاندے نے۔ آئیے توجہ کرنا، حضرت جلیبی فرماندے نے سونیا محبوبا وقت بدر گزر گیا تواڈے نال تعلق دا، تواڈا غلام بنیا، آج میں ایک دل دی گل کرنا چاہنا۔ نبی پاک فرماندے نے توجہ میرے ال، نبی پاک فرماندے نے اے جلیبی دس کی دسنا چاہنا ہے۔ حضرت جلیبی فرماندے نے سونیا میرا کدے مدینے اندر رشتہ ہی کرا دو، کدے میری شادی کرا دو، پنڈ اندر میں کلا مسلمان تواڈا غلام، کوئی برادری رشتہ داری اتنی نہیں، اے محبوبا کسے نال میرا رشتہ کرا دو، شادی کرا دو۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اے جلیبیب ٹھیک ہے، تیرا پیغام مینوں آ گیا، جدوں کوئی رشتہ آوے گا میں تیروں دساں گا۔ چند دن گزرے ایک انصاری صحابی آیا تے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نو کہن لگا محبوبا میری بچی جوان ہو گئی ہے، کسے پاسے رشتہ کرا دو۔ واہ صحابہ تواڈی عظمت تو قربان جاواں، جنہاں اپنی غیرتاں بھی پیغمبر دی ذات تو قربان کر دتیاں۔ ایسے دے کدے پنڈ دے مولوی نہیں آکھے با کوئی رشتہ ہوئے تے نیک ہوئے تے دسے جے سانو پتہ ہے کہ مولوی نے کوئی نمازی لب کے دینا، اسی لبنا ہے بینک بیلنس آلا، پیسے آلا، کوٹھی آلا، گڈی آلا، سونے آلا، مربے آلا، زمین آلا۔ یہ دی جناب 5-7 مربے زمین ہوئے، مولوی نو کیا انہیں کوئی نمازی لب کے لینا، نمازی انہوں ایسا کی کرنا ہے؟ دیندار بنے پھرتے ہیں، پیغمبر کے غلام بنے پھرتے ہیں۔ محفل محبت مصطفیٰ میں آنے والوں، حقیقی محب وہ ہے جو پیغمبر کی ذات سے بھی محبت کرے، آپ کی بات سے بھی محبت کرے۔ دیندار رشتہ نہیں چاہیے۔ پر پتہ کی کہیں گے اگر مولوی کہے نا ایک رشتہ ہے، بندہ نمازہ بڑیاں پڑھ دے ماشاءاللہ دیندار منڈا ہے، اچھا کرانگے مشورہ، پھر پیچھے ہو جانگے، مولوی نہ گل نہیں کرنگے، پھر چند دن گزرنگے نا تے انہاں دا رشتہ کدے ہو جائے گا، پھر مولوی کہے گا با اللہ دے بندو تواڈا رشتہ ہو گیا، تسی میں نو دسیا نہیں کون سی منڈا، او پرے اتھے رہندا او ساڈی برادری دا منڈا، اچھا کیسا بندہ ہے؟ بس مولوی صاحب بڑا مالدار ہے، نوکری شوکری ہے، نماز پڑھدا ہے؟ نہیں جی اللہ کرے گا نماز شادی تو بعد پڑھنی شروع کر دے گا۔ وہ شادی کے بعد نمازی بن سکتا ہے اور نمازی شادی کے بعد مالدار نہیں بن سکتا۔ کیسا مزاج ہے ہمارا دین سے ہٹ کر۔ حضرت جلیبیب رضی اللہ تعالی عنہ وہ انصاری صحابی آیا، آکے آندہ محبوبہ بچی جوان ہے کدھر رشتہ کرا دو، شادی کرا دو۔ چند دن گزرے تے پنڈو جلیبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جلیبیب جی یا رسول اللہ تو شادی دا کیا سی، رشتے دا کیا سی؟ جی یا رسول اللہ۔ فرمایا فلا انصاری دے گھر جا، دروازے تے دستک دے، دسنا مینوں محمد نے بھیجے ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تے تسی بچی دی شادی کرنا چاہندے ہو تے میں بھی کوارا، میں بھی رشتہ کرنا چاہنا۔ حضرت جلیبیب دوڑے انصاری دے دروازے تے آئے، رنگ کالا، قد چھوٹا، منہ تے چیچک دے نشان، پنڈ دے رہن والا، کوئی بینک نہیں، کوئی بیلنس نہیں، کوئی خزانہ نہیں، کوئی چج دا مکان بھی نہیں، اینج دروازے تے دستک دیتی، فرمان لگے کون انصاری دروازے تے آیا؟ کون؟ میں جلیبیب، کیویں آئے ہو؟ فرمایا تساں بچی دی شادی واسطے پیغمبر نو آکھے آتے، میں اپنے رشتے واسطے آکھے نبی نے میری نسبت تو اڈے وال کر کے میں نو بیج دیتا ہے۔ انصاری جو جلیبیب نو ویکھیا نا، رنگ کالا، قد چھوٹا، منہ تے چیچک دے دانے نشان، پنڈ دے رہن والا، کوئی جان پہچان، کوئی بینک بیلنس کچھ بھی نہیں، کپڑوں کی حالت بالکل خراب۔ انصاری چپ کھڑا ہے، اندر گیا، بیگم پوچھیا کون؟ آندھے اللہ والی تو ہی کیا سی کہ نبی نو رشتے دا کہہ میں کیا تے انہاں جلیبیب نو بھیجیا تے سو آندھی ہو دی بیگم کون جلیبیب؟ اوہی جلیبیب جدے بارے سنے ہیں انجن او دے منہ تے چیچک دے نشان، ہاں اوہی جلیبیب۔ تے اللہ والی کہنے لگی اے میرے خامد انصاری صحابی نو کہنے لگی انہاں نو بھیج دو تے کہہ دیو کہ اسی بعد مشورہ کر کے دساں گے، بعد سوچاں گے، آئندہ رشتہ اساں نہیں کرنا۔ او بچی بولی، او بھی سن رہی ہے، ایک کمرے اندر، ایک گھر اندر
اللہ تیری ساڑی بچیاں نو این دی غیرت عطا فرمائے، این دا حیا عطا فرمائے۔ انصاری بچی بولی کہہ لئی بھئی ابا جان میرے بولن دا حق تے نہیں سی بندا، لیکن موقع ایسا بن گیا میں بول پئی۔ تسی کدی گل نو رد کر رہے ہو؟ اینو آندے جے ایمان کنو رد کر رہے ہو مولی صاحب؟ ڈھول بجا لوانگے بعد اندر معافیاں منگ لانگے۔ مولوی ترلے لیندہ پہ ہے کہ اللہ رسول نہیں مندہ، اے آندے مولی صاحب منڈے دا ابا نہیں مندہ۔ مولوی ترلے لیندہ پہ ہے کہ شریعت نہیں مندی، اے آندے مولی صاحب نک نہیں رہندی ہو تیری نک نو میں کی کراں، اللہ رسول نہیں مندہ۔ آندے مولانا لوکی کی کہن گے اے شادی ہوئی ہے یا فوت کی ہوئی ہے، کچھ نہ کچھ تے کرنا پے گا۔ او مسلمانوں جدو شادی دا وقت آئے لوگ تانے دیون میڑے دیون، لوگ گلاں کرن جو مرضی کرن، تیرے سامنے شادی او ہونی چاہی دیئے۔ علی دولے تے نبی دی بیٹی دلہن ہے، کیا انہوں نے شادی نہیں کی تھی؟ کیا انہوں دی سیرت تیرے سامنے موجود نہیں؟ اللہ فرماتے ہیں وَمَا كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا۔ او بولی بچی بولی آندیے اے میرے ابا جان میرے والدین کدی گل نو رد کر رہے ہو؟ رسول اللہ دی بات تسی میرا رشتہ کر دو، تسی میرا رشتہ کر دو تے اگلی گل سننا تے تڑپ جانا۔ بچی آندیے اے ابا جان اللہ رسول دی گل من کے کدی کوئی ضائع ہویا ہوئے؟ اللہ رسول کی بات مان کر کبھی کوئی ضائع ہویا ہوئے، کوئی خراب ہویا ہوئے، کسی نقصان ہویا ہوئے اللہ رسول دی گل مان کے؟ نہیں۔ اگر ایسی بات ہے آپ میرا رشتہ کر دے اللہ مجھے کبھی ضائع نہیں کرے گا۔ جلیبیب واپس آئے پیغام لے کے، نبی پاک نے پوچھیا جلیبیب دور دور مسکران دے آ رہے نے، پیغمبر سمجھ گیا لگدا گل بن گئی، قریب آئے فرمایا جلیبیب سنا کی بنیا؟ فرمایا یا رسول اللہ جے انہیں ماں باپ تے گل رہندی تے جواب سی، میں مڑن لگا تے بچی بولی رشتہ کر دو اللہ مجھے ضائع نہیں کرے گا۔ پیغمبر نے ہاتھ اٹھائے، 7 آنکھوں میں آنسو آ گیا، فرمایا اللہ اس بچی پر ایسے رحمتیں برسا جیسے آسمان سے بارش برستی ہے۔ دعا کرنے والے پیغمبر، پھر رحمت برسی، رشتہ ہوا، غربت کی حالت میں ہوا، اور پھر مدینے نے وہ منظر دیکھا سب کے گھروں میں مال ختم ہو جاتا، ان کے گھر سے نہ مال ختم ہوتا نہ صدقہ خیرات ختم ہوتا۔ سنت کے سائے میں آ کر تو دیکھو، پیغمبر کی بات کو مان کر تو دیکھو، آپ کے بن کر تو دیکھو، صرف دعوے نہیں۔ اللہ پاک نے اعلان فرمایا، آؤ بات نو آخر والے جائیے، وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا۔ صحابہ اکرام کون نے جنہ پیغمبر دی ذات نال پیار کیتا، نال نبی پاک دی بات نال پیار کیتا؟ کیوں؟ صحابہ اکرام دا عقیدہ تے ایمان پیغمبر دی ذات بھی آخری تے میرے مصطفیٰ دی بات بھی، آپ دی ذات بھی آخری تے آپ دی بات بھی، آپ دے بعد دنیا تے کوئی نبی نہیں آنا، آپ دی نبوت بھی حق کے تے آپ دی ختم نبوت بھی حق کے۔ اللہ فرماتے ہیں ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیما۔ پیغمبر دی ذات بھی آخری، نبی پاک دی بات بھی آخری، آپ دی ذات بھی حق ہے، آپ دی بات بھی حق ہے۔ قرآن پاک اللہ فرماندے نے وَالنَّجْمِ اِذَا أَوَا مَا ضَلَّ صَائِبُكُمْ وَمَا غَوَا وَمَا يَنْطِقُ
यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वह्यु यूहा। आओ लोगों कामयाबी चाहते हो, पैगंबर दी जात नाल भी प्यार करो, आप दी बात नाल भी प्यार करो, अपनी खुशियां गमियां दुख सुख पैगंबर दी सुन्नत के मुताबिक कीता कर, अपनी मर्जी ना कीता कर। अपनी मर्जी करने वाला बंदा मोमिन मुसलमान नहीं, जिहड़ा पैगंबर दी जात नू छोड़ के आप दी बात नू छोड़ के अपनी मर्जी करे, यहूदो नसारा दे तरीके ते चले, रस्मो रवाज ते चले, यहूदियां दी रस्मां ते चले। उनके बारे अल्लाह पाक ने पता की ऐलान फरमाया है। अल्लाह फरमाते हैं फला व रब्बिका ला युमिनून हत्ता युहक्किमूका फीमा शजर बैनहुम सुम्मा ला यजिदू फी अनफुसिहिम हरजम मिम्मा क़ज़ैता व युसल्लिमू तस्लीमा। अल्लाह पाक फरमाते ने ए महबूबा मैनू तेरे रब होने की कसम है, वो बंदा मोमिन मुसलमान नहीं जिहड़ा तेरा फैसला आ जान तो बाद अपनी मर्जियां करे। नौजवानों आओ आखिरी बातें करिए, बात नू सुनो। खुदारा मैं तेनू पैगाम देना चाहना, नौजवाना दाढ़ी कटा के गटर अंदर ना सुटिया कर, अपनी दाढ़ी कटा के चेहरा ना वेखिया कर, शर्मिंदा रहा कर कि मैं वो बंदा जिन्हें पैगंबर दी सुन्नत नू कतल कीता है, मैं वो बदबख्त हाँ जिहड़ा पैगंबर दी सुन्नत नू कटाना वा। नौजवानों ये बातां आम नहीं ने, अल्लाह दी कसम है दुनिया चार दिहाड़े कोई पता नहीं किस मकाम ते मौत दा पैगाम आ जाए, नबी पाक दा नाफरमान बन के ना मर। और मैं हैरान होना उन्हां बंदियां ते जिन्हां दी उम्र 40-45 साल 50 साल ने हाले भी अपनी दाढ़ी कटांदे ने। बुजुर्गों नौजवानों बहुती गुजर चुकी, थोड़ी रह गई है। आओ सुन्नत दे मुताबिक गुजारो, पैगंबर दी हदीस दे मुताबिक गुजारो। दाढ़ी कटाना यहूदियां ते ईसाइयां दा तरीका कार है, मुसलमान बंदा मुत्तबे सुन्नत होंदा है, कातले सुन्नत नहीं होंदा। आओ लोगों शादी दा मौका है, अपने आप नू सुन्नत दे मुताबिक करन दी कोशिश कीता कर, अपनी बहनां नू बेटियां नू ब्यूटी पार्लर अंदर ना भेजिया कर, फोटो सैशन करा के बेहयाई ना कराई कर, अपनी मां बहना बेटियां नू पर्दे दा हुक्म देता कर। किथे याद आए अंसार सहाबा, हजरत अनस रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बयान फरमाते हैं जिस रात नू आसमान तो पर्दे दा हुक्म आया, अल्लाह पाक ने ऐलान फरमाया या अय्युहन नबिय्यु कुल अज़वाजिका व बनातिका व निसाइल मुमिनीन युदनीना अलैहिन्ना मिन जलाबीबिहिन्ना ज़ालिका अदना अन युरफ़ना फला युज़ैन व कानल्लाहु गफ़ूरर रहीम। जिस रात नू आयते पर्दा नाज़िल हुई आसमाना तो, इशा दा वक़्त है, आसमाना तो आयत नाज़िल हुई, नबी पाक ने अपने सहाबा नू आयत पढ़ के सुनाई, आयत पर्दा पढ़ के सुनाई, पर्दे दा हुक्म सुनाया। ते जदों फजर दी नमाज दा वक़्त होया, सहाबा फरमांदे ने अंसार दियां औरतां सारी रात सुई लैके पर्दा बनांदियां रहियां, फजर दी नमाज अंदर पर्दा करके आईयां। एनू आंदे जे मुसलमान खवातीन भी मौजूद ने, बीबियां मौजूद ने, मावां भैणों तुहानू पैगाम देंगा, तुसां सारे तरीके सीखे ने। जनाब मैकअप दा तरीका, जनाब कपड़े बनाने का तरीका, इतनी बेहयाई फैल गई, औरतां टखने नंगे करके मौलवी कट शलवारां रखा के बेहयाई की तरफ जा रही ने। माओ बहनों तुहानू पैगाम देंगा, सीरत फातिमा पढ़िया करो, सूरह नूर का तर्जमा पढ़िया करो, नबी पाक दे सहाबा सहाबियात दी सीरत नू पढ़िया करो, उहदे अंदर अपने आप नू बाइज्जत रखने की कोशिश कीता कर। जो औरत भी दुनिया की तरफ गई है, जो औरत भी मगरिब की तरफ गई है, नौजवानों आओ आओ सुनो पैगाम सुनो। बेगैरत बंदे दी कोई जिंदगी नहीं जे, बेहया बंदे दी कोई जिंदगी नहीं जे। अपने तू बड़ा बनया फिरेगा, मेरे राबते ने फलां औरतां दे नाल, मेरे तल्लकात ने फलां औरतां दे नाल। अल्लाह दी कसम बहया बन जा। गैरत मन बंदे दी जिंदगी है, एक चौक अंदर खलो के किसी दी इज्जत नू लुटदा है, क्यों कलमा पढ़े पैगंबर दा, क्यों गुलाम आंदा है अपने आप नू पैगंबर दा। मैं तेरी किस किस आदत दा तज़किरा करा, तेनू हया नहीं आंदा पैगंबर दी नाफरमानी करन लगया, ऐंदा हयादार बन जा। फजर दा वक़्त है, अंसार दियां औरतां पर्दा करके आईयां ने, लोगों ऐंदे मुत्तबे सुन्नत बन जाओ। इमामुल अंबिया खतीबुल अंबिया नबी रहमत जनाब मुहम्मद
صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا ایک صحابی ہے او دے حالت کفر دے اندر توجہ کرنا حالت کفر دے اندر توجہ کرنا حالت کفر دے اندر او دے طلقات نے ایک آناک نامی عورت دے نال توجہ کرنا میرے بل بات سنن والی نوجوانو حالت کفر دے اندر او دے طلقات نے آناک نامی عورت دے نال انہیں کلمہ مصطفیٰ پڑھیا انہیں پیغمبر دا کلمہ پڑھیا کلمہ پڑھن تو بعد انہیں شریعت نو سمجھیا دین نو سمجھیا نبی پاک نے فرمایا غیر محرم عورت دے قریب جانا حرام ہے انہوں ہاتھ لگانا حرام ہے ادنا رابطہ کرنا حرام ہے ادنا رابطہ رکھنا حرام ہے اے پھر اس علاقے اندر گئے جتھوں دی آناک ہے انج آناک نے آواز ماری آجا آج ساڑھے علاقے اندر آجا آج ساڑھیاں گلیاں اندر اس پروانے دا پتہ کی جواب ہے فرمان دینے اے آناک جو ہویا سو ہویا میں پیغمبر دا غلام بن گیا ہوا میں نبی پاک دا کلمہ پڑھ لیا ہے اس پیغمبر دی شریعت اندر غیر محرم عورتاں نال رابطے کرنے حرام ہے نوجوانوں اپنا موبائل چیک کیتا کر اپنی بے حیائی دیاں کالاں چیک کیتا کر تے فخر کرنا ہے کہ میرا کسے نو نہیں پتا میں کمرے اندر میں بستر اندر کون ہے اللہ جڑا دلاں دے راز بھی جاندا ہے کنوں دھوکا دینا چاہندے ہو آؤ سنت اندر آ جاؤ اپنے ماں باپ دی نافرمانی نہ کیتا کر اے بھی شریعت اندر حرام ہے بے حیائی نہ کیتا کر اے بھی شریعت اندر حرام ہے اور لوگوں جڑا مومن مسلمان غیرت مند نہیں او کا دا مومن مسلمان ہے حقیقی معنی اندر مومن غیرت مند ہوندہ ہے مومن با حیا ہوندہ ہے اللہ فرماتے ہیں وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا کوئی ایسا صحابی پیش کرو جڑا کلمہ پڑھن تو بعد بے نماز رہا ہوئے کوئی ایسا صحابی پیش کرو جڑا کلمہ مصطفیٰ پڑھن تو بعد سودی کاروبار کردہ ہوئے کوئی ایسا صحابی پیش کرو جڑا کلمہ مصطفیٰ پڑھن تو بعد ملاوٹ کردہ ہوئے کوئی ایسا صحابی پیش کرو جڑا کلمہ مصطفیٰ پڑھن تو بعد کسے نال دھوکا کردہ ہوئے کوئی ایسا صحابی پیش کرو جڑا کلمہ پڑھن تو بعد ناحق قتل کردہ ہوئے کوئی ایسا صحابی پیش کرو جنہیں کلمہ پڑھن تو بعد کسے نال غداری کیتی ہوئے کوئی ایسا صحابی پیش کرو جنہیں کلمہ پڑھن تو بعد شریعت نال بے وفائی کیتی ہوئے نوجوانوں مسلمانوں کلمہ پڑھن تو بعد اے سارے کام تو کرنا ہے کلمہ پڑھن تو بعد سود لینا ہے کلمہ پڑھن تو بعد زنا کرنا ہے کلمہ پڑھن تو بعد دھوکہ دینا ہے کلمہ پڑھن تو بعد بے حیائی کرنا ہے کلمہ پڑھن تو بعد دودھ اندر پانی پانا ہے کلمہ پڑھن تو بعد ڈکیتیاں کرنا ہے کلمہ پڑھن تو بعد کسی دی عزت تے حملہ کرنا ہے تو کمیں دا مسلمان ہے اے صحابہ اکرام سن جناب پیغمبر دی ذات نال بھی پیار کیتا نبی پاک دی بات نال بھی پیار کیتا جتے پیغمبر دی ذات آ گئی ماں باپ نو چھوڑیا پیغمبر نو نہیں چھوڑیا جتے پیغمبر دی ذات آ گئی اپنے وطن نو چھوڑیا قبیلے نو چھوڑیا خاندان نو چھوڑیا بچیاں نو چھوڑیا مکان نو چھوڑیا حتیٰ کہ ایک صحابی تے میں انج دا ویکھیا اللہ دی قسم جنے اپنے تن دے کپڑیاں نو چھوڑیا لیکن پیغمبر دی ذات نو نہیں چھوڑیا آپ دی ذات نال بھی پیار نبی پاک دی بات آ گئی حضرت ابو بکر دا تذکرہ کرا فرمان دے میں مدینے اندر کلا رہ جاواں اے مینوں گوارا ہے میریاں بوٹیاں پرندے نوچ کے لے جان اے مینوں گوارا ہے لیکن پیغمبر دی بات تو پیچھے ہٹا اے مینوں گوارا نہیں عمر بن خطاب دا تذکرہ کرا حجر اسود نو بوسا دین لگے فرمان دے حجر اسود نہ تو نفع دا مالک نہ نقصان دا مالک ہے تینو بوسا تاں دینا ہے تینو پیغمبر نے بوسا دیتا ہے حضرت عثمان دا تذکرہ کرا آخری وقت بلوائیاں نے گھیرا پا لے آئے ایک بندہ کہنے لگا عثمان خلافت چھڑ دو فرمایا میں خلافت دا حریص نہیں لیکن میں نے پیغمبر نے فرمایا سی لوگ تینو قتل کرنگے تیری چادر تے خلافت چھنر دی کوشش کرنگے خلافت نہ چھوڑنا اپنی جان دے دینا حضرت علی دا تذکرہ کرا سواری تے چڑھ کے مسکرا رہے نے پوچھنے والا پوچھ دے کیوں مسکرائے فرمان دینے پیغمبر مسکرائے تا مسکرائے ہو اہل حدیث ہو تسی بڑی شان والے لوگ ہو لیکن مرضی نال حدیثاں نہ منیا کر جس تے دل آوے او حدیث نہ منیا کر پیغمبر دی ہر حدیث منیا کر جویں ہاتھ سینے تے بننا ہے پیغمبر دی حدیث دی وجہ تو رفع الیدین کرنا ہے پیغمبر دی حدیث دی وجہ تو آمین کہنا ہے پیغمبر دی حدیث دی وجہ تو پاؤں نال پاؤں ملانا ہے پیغمبر دی حدیث
حدیث دی وجہ تو 8 رکعت نماز تراویح پڑھنا ہے، پیغمبر دی حدیث دی وجہ تو 1 وتر پڑھنا ہے، پیغمبر دی حدیث دی وجہ تو انج شادی تے بے حیائی نہ کیتا کر، پیغمبر دے حکم دی وجہ تو انج کل 40 انج بے شرمار ہاتھ چک کے نہ بہ گیا کر، پیغمبر دی حدیث دی وجہ تو لوگوں مسلمان تے او ہوندا ہے جڑا اسر یسر دے اندر دن رات دے اندر تنہائی اندر خلوت اندر جلوت اندر بازار اندر مسجد اندر اپنے وطن اندر بے وطن ہو کے ہر حال اندر پیغمبر دی ذات نال پیار کرنے والا، ہر حال اندر نبی پاک دی بات نال پیار کرنے والا، اللہ فرماتے ہیں وما کانا لمؤمن ولا مؤمنۃ اذا قضى اللہ ورسولہ امرا ان یکون لهم الخیرۃ من امرهم ومن یعص اللہ ورسولہ فقد ضل ضلالا مبینا۔ میں دعا گو ہاں وقت مختصر اندر جو بیان ہوا اللہ میرے سمیت سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ جو الفاظ میری زبان سے اللہ کی قدرت سے نکلے اللہ میرے لیے اور آپ کے لیے ذریعہ نجات بنائے۔ حقیقت یہی ہے، عزت پانا چاہتے ہو اللہ رسول کی بات کے سائے میں آ جاؤ، اپنے آپ کو بدلنے کی کوشش کرو، اور وہی بات دوبارہ کہہ دیتا ہوں جو شروع میں نے کہی ہے کہ آج کے جلسے میں آنے کا جو مقصد ہے اس کو اپنے ذہن میں رکھو۔ میں یہ تو نہیں کہوں گا کہ جو داڑھی کاٹتے ہیں وہ کھڑے ہو جائیں، آپ کو کھڑا کر کے ہم نے کیا کرنا ہے، لیکن اپنے اندر ضرور سوچنا کہ ہم پیغمبر کی سنت کی مخالفت کرتے ہیں، اس سے باز آ جاؤ۔ جو بے نماز ہیں ان سے گزارش کروں گا، رب نے جس مقصد کے لیے تمہیں پیدا کیا تھا تم وہ مقصد ہی بھول گئے۔ مرضی کی 2-3 نمازیں نہیں، مومن مسلمان پر 5 وقت کی نمازیں بر وقت فرض ہیں، ان کو پڑھنے کی کوشش کرو۔ ماں باپ کے نافرمان اپنے ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کی کوشش کرو۔ مسجد سے دور آباب مسجد کے قریب آنے کی کوشش کرو، علماء کے قریب بیٹھا کرو، علماء کو سنا کرو، اپنے موبائلوں میں تلاوتیں، نعتیں، خطابات، تقاریر ان کو بھرنے کی کوشش کرو۔ کہیں ایسا نہ ہو موبائل میں گانے ہوں، وقت موت آ جائے اور تم رنگے ہاتھوں پکڑے جاؤ۔ خدا را اپنی حالت پہ رحم کرو، قیامت کا دن بہت سخت ہے جہاں پوری دنیا ہوگی، تمہارا اور میرا نامہ عمل کھلے گا۔ دعا گو ہوں اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوایا ان الحمد للہ رب العالمین۔